Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز تہجد پڑھنا انتہائی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور انتہائی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ افراد جو پابندی سے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز تہجد ادا کرنے کی عادت اپنائیں، لیکن اگر پابندی سے نماز تہجد ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو انتہائی زیادہ مقرب راتیں ہیں، جیسے شب قدر ہے یا شب برات ہے یا اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں، ان راتوں میں اس نماز کو پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ضرور حاصل کریں۔ مگر کچھ ایسے خوش نصیب افراد بھی ہوتے ہیں جو نماز تہجد بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، مگر وہ اس نماز کے ادا کرنے میں ایک غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز درست ادا نہیں ہو پاتی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بڑی دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آئندہ کے لیے آپ اس غلطی سے بچ سکیں۔ یاد رکھیے، نماز تہجد یہ بہت ہی برکتوں اور سعادتوں بھری نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ تہجد کے نوافل ہیں۔ کیا فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ اللہ کریم کو یہ نماز انتہائی زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا ایک محبوب بندہ گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اپنی آرام والی نیند کو بالائے طاق رکھ کر اپنے کریم رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ ادا جو ہے اللہ کریم کو انتہائی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین مکرم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تہجد ہو یا کوئی فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور سنت اور نفل نماز پڑھ رہے ہوں، تو کوشش کریں کہ بڑے آرام و سکون کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ تو اب یہ سمجھیے کہ وہ غلطی کون سی ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب تہجد کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، یعنی تہجد کا ٹائم ختم ہو کر صبح فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر تہجد کا ٹائم نہیں ہے تو اس وقت آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز کا وقت جانتے نہیں ہوتے کہ تہجد کی نماز کا وقت شروع کب ہو رہا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک فجر کی اذان نہ ہو تب تک ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اکثر لوگ کرتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ اگر اذان سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ان کی آنکھ کھل گئی ہے تو وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تہجد کی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ مسئلہ جو ہے اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، تہجد کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اب عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لینے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، آدھا گھنٹہ کے لیے سوئے، گھنٹہ کے لیے سوئے، پھر رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تہجد کا ٹائم جو ہے طلوع فجر تک، یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک باقی ہوتا ہے، لیکن جو ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تب تہجد کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب کافی سارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ فجر کی اذانیں جو ہیں وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد، یعنی آدھا گھنٹہ لیٹ تک اذانیں شروع کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے آدھا گھنٹہ بعد جا کر فجر کی اذانیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اذان کے آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ پہلے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس وقت تو تہجد کا ٹائم ختم ہو کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تہجد کا ٹائم ختم ہو چکا ہے یا باقی ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آج کل تو یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مساجد کے اندر کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، یا پھر کئی مساجد میں تو ایسی الیکٹریکل کلاکس آویزاں کی گئی ہوتی ہیں کہ جن پر یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ان پر آپ دیکھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے اور عشاء کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، ان پر آپ دیکھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔
تو جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوگا تہجد کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے ٹائم تہجد ادا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سمجھیے کہ تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے تہجد نفل نماز ہے، آپ اس کی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی بھی رکعتیں آسانی سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ تو یہ نفل نماز ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز 2 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں، تو اس کی یہی نیت کافی ہے، یا پھر زبان سے اس کے الفاظ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کر لیں، تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یہ مکمل پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو اس طرح سے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اب اسی طرح بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو بھائی اس میں کوئی بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو صورت آپ کو اچھے تلفظ کے ساتھ یاد ہے کوشش کریں کہ اسے پڑھیے، اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کریں کہ نماز کو بڑی آرام و سکون کے ساتھ ادا کریں۔ اب سامعین مکرم، وقت بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، نیت بھی معلوم ہو گئی ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح نارمل روٹین میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، بس اسی طرح سے ہی تہجد کی ساری نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز کے پڑھنے کا آسان سا طریقہ تھا جو آپ کو گوش گزار کیا ہے، اور پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعائیں ضرور مانگیے۔ اس ٹائم میں اللہ کریم اپنے بندے کے اٹھائے گئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ انتہائی زیادہ خاص ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت اپنے لوگوں کو اپنی طرف آوازیں لگا رہی ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اسے بخشش عطا فرما دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق کی فراوانی عطا فرما دوں، حل من سائر فاعطیت لہ، ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرنے والا، بیماریوں سے نجات چاہنے والے، مشکلات، مصیبتوں، تکلیفوں اور دکھوں سے چھٹکارا پانے والے، میں تمام تر تمہاری مشکلات کو آسان فرما دوں، حتیٰ مطلع الفجر، یہ آوازیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو سامعین مکرم، جب بھی دعا مانگیں دل میں یہ یقین ہو کہ یہی وہ ذات ہے جس سے میری تمام مرادیں پوری ہوں گی، اللہ ہی ہے جو میری مشکلات کو ٹالنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو میری مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے۔ جب بھی دعا مانگیں تو یقین اور پختہ عزم کے ساتھ مانگیں کہ اللہ میری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے، پھر اللہ کی حمد و ثنا یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ آخر میں پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کر لیجئے۔ تو جب بھی دعا مانگیں تمام امت کے لیے دعا مانگیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز تہجد کی پابندی کرنے والا بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ نماز تہجد پڑھنے والوں کو اعزاز سے، نعمتوں سے، اپنی خصوصی نوازشات سے مالا مال کرے تو ہم بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم سو کر وقت گزاریں، پھر کل یہ تمنا کرتے رہیں کہ کاش ہم نے بھی رات کے کچھ لمحات اللہ کی یاد میں گزارے ہوتے تو آج یہی نعمتیں ہمارا مقدر بنتی۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، وقت عطا کیا ہے، تو اس وقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکیں۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔